آپ جب چائے پہ بلاتے ہیں نا کسی کو، آپ چائے کے ساتھ یہ مختلف پکوڑے سموسے اور ان تمام چیزوں کی بجائے فروٹ رکھ دیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کہیں سے کھانا کھایا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے کسی کے یہاں چائے پینی ہے، اچھا چائے 3 جگہ پینی ہے، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مہمان کچھ نہ کچھ کھا لے تو فروٹ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، پیٹ بھرا ہوا بھی ہے نا، فروٹ اپنی جگہ بنا لے گا، باقی اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا وہ آپ کی کوئی چیز نہیں کھائے گا تو آپ کو بھی لگے گا اتنی تیاری کی، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ بھی آرگینک دعوت کرنا شروع کر دیں نا، کہ آپ کسی کو اپنے گھر، اچھا خرچہ آلموسٹ اتنا ہی ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں سموسے پکوڑے بیکری کی پتہ نہیں کتنی آئٹمز منگا رہے ہیں، آپ ایک ہی فروٹ کا تربوز، سبحان اللہ میں تو نہیں سمجھتا تربوز کسی کو پسند نہ ہو، تربوز کا سیزن ہے، آپ تربوز رکھ دیں پھر دیکھیں انشاءاللہ سبھی کھائیں گے، تو کوئی بھی فروٹ ہو جو بھی آپ کی جو اس کو کہیں کہ جیب اجازت دے، ایک فروٹ ہو بے شک ہو وہ کاٹ کے رکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ چائے پلا دیں، آپ دیکھیں گے کہ مہمان کچھ نہ کچھ فروٹ ضرور لے گا، لیکن بعض اوقات اتنی تیاری ہوتی، شرمندگی بھی ہوتی ہے عبد الواجد بھائی، یار انہوں نے اتنا تیار کیا ہے، اب ایک بندہ ہے نا بیکری کی آئٹم کھاتا ہے نہ جناب وہ فرائز کھاتا ہے اور اس کے سامنے اتنی چیزیں رکھ دی، پھر معذرت ہی کرنی پڑتی ہے، تو فروٹ ایک ایسی دعوت ہے، فروٹ ایک ایسا یوں سمجھے کہ ماشاءاللہ اور آرگینک ہے، پھر سنت کی نیت سے سبحان اللہ سے یوسف بھائی نے آج بتا دیا کہ کھجور اور تربوز ہی ساتھ رکھ دیں تو سنت کی نیت سے وہ مہمان بھی کھا لے گا اور آپ کا بھی کام پورا ہو جائے گا۔ اب آنکھیں بند کر لیا کریں جب نبی پاک کی سنت کی بات آ جائے نا، اور سبحان اللہ میں تو پرسنلی بہت چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کریم نے جو بھی بنایا ہے، کھانے پینے کی جو چیز رب کی طرف سے ہے نا، اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، کسی بھی بندے کو نقصان نہیں ہوتا، یعنی اب سائنس اس بات پر بھی آگے کہ فروٹ بھی شوگر کے مریضوں کو ایک لمٹ تک کھائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا مطلب میرے رب نے جو بنایا ہے نا سبحان اللہ سبھی صحت کے لیے اچھا ہے، سبھی ہمارے لیے بہترین ہے، تو اس کو استعمال کریں، ہاں ہر چیز لمٹ کے اندر استعمال کرنی ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے تھے اور یہ بات میں نے بہت پہلے ایک زبردست بزنس مین تھے ان سے سیکھی تھی، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، وہ 60 ایئرس کے تھے اور اتنے فٹ تھے، میں حیران تھا، میں نے کہا آپ کی عمر 60 سال کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پروسیس فوڈ کھاتا ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی جس کے گھر میں عورتیں یا خواتین فیملی جو ہے 8 گھنٹے کچن میں ہے نا، وہاں 80% بیماریاں ہیں، جس کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے اس کے گھر میں 60% بیماریاں ہیں، 4 گھنٹے چلتا ہے 40% ہے، 2 گھنٹے چلتا ہے 20% ہے۔ میں نے کہا نہیں چلتا، فارمولا بنایا انہوں نے، تو کہتے نہیں چلتا، کہتے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، گھر میں کھانا نہیں پکے گا؟ پھر انہوں نے کہا نبی پاک کے گھر میں کیا ہوتا تھا۔ اچھا وہاں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ چولہا تو کئی دنوں تک نہیں چلتا تھا۔ اب یہ اسلامی بہنیں تو آج خوش ہو رہی ہوں گی کہ چلے ہمارے کچن کی چھٹی کروا رہے ہیں، لیکن یہ پورا دن جو کچن میں گھس کر بس پکوان ہی بن رہے ہیں، بنی جا رہے ہیں، تو یہ پروسیس کر کے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ تو آرگینک فوڈ کی طرف آئیں اور پھر ہم نے نبی پاک کی سنت سے بھی جانا۔